بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد کتاب الایمان بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص طلبہ عزیز، کتاب الایمان کے عنوان پر اس سے پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ پچھلے سبق میں یہ بتلایا گیا ایمان ہے کیا۔ تفصیلات کا نتیجہ آپ کے ہاتھ میں اس طرح آیا کہ ایمان نام ہے، ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنے کا جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس کا علم یقینی طور پر امت کو حاصل ہے۔ یعنی جن چیزوں کا ثبوت یقیناً اور بداہتاً ہے، تفصیلی چیزوں میں تفصیلی تصدیق، اجمالی چیزوں میں اجمالی تصدیق مطلوب ہے۔ اس پر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑھائی ہوئی یہ قید بھی آپ کو بتلائی گئی کہ نبی کی تصدیق کرنا، نبی پر اعتماد کرتے ہوئے۔ اگر نبی پر اعتماد نہیں کیا ہے، کسی اور چیز پر بھروسہ کر کے، مثلاً اپنے تجربے پر، اپنی عقل پر اگر بھروسہ کیا ہے اور پھر وہ بات تسلیم کی ہے، تو یہ ایمان نہیں کہلائے گا۔ نبی پر اعتماد کرتے ہوئے نبی کی بات کو اپنے اختیار سے تسلیم کرنا، تصدیق کرنا۔ یہاں ایک سوال ہے کہ ہرقل کا جو واقعہ ابھی بخاری شریف میں گزرا، اس سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہرقل نے اپنے اختیار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی، اس لیے کہ اس نے اپنے اختیار سے وہ اسباب اختیار کیے جن اسباب سے تصدیق بڑھتی ہے اور ہوتی ہے۔ مثلاً خود پہلے خط کو دیکھا، پھر تصدیق کے لیے بڑے عالم کے پاس بھیجا وغیرہ، تو ہرقل کو پھر تصدیق تو نصیب ہو گئی اور اس کے اختیار سے نصیب ہوئی، پھر اس کو مومن تو کہنا چاہیے۔ اس نے تو یہاں تک کہا تھا، میں اگر وہاں بازو میں ہوتا، قریب میں ہوتا، تو میں ان کے قدم مبارک کو دھوتا، اور پھر پوری پبلک کے ساتھ مسلمان ہونے کا اس نے پلان بھی بنایا، یعنی اپنے مسلمان ہونے کے اظہار کا، کہ میں اپنی تصدیق کے اظہار کا، جس بات کی وہ تصدیق حاصل کر چکا تھا، اس تصدیق کے اظہار کا اور اس میں پبلک کو شریک کرنے کا اس نے ایک پلان بھی بنایا۔ تو ہرقل کو تو مسلمان کہنا چاہیے، تو کیا وہ ہرقل مسلمان ہے؟ یہ ایک سوال۔ دوسرا سوال اسی جیسا ہے، ابو طالب کا واقعہ، کہ ابو طالب کی پوری زندگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری ہے، مراعات کی، ہمدردی کی، خدمت کی، اعتراف وغیرہ کی، کہ وقت آیا تو اعتراف بھی کیا ہے، تو ابو طالب کو بھی تصدیق اختیاری حاصل تھی، تو ابو طالب کو بھی کیا مسلمان کہنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہرقل کو بھی امت نے مسلمان نہیں مانا، ابو طالب کو بھی ایمان والا نہیں مانا،
تو بس سوال ہے طالب علمانہ کہ تصدیق کے ہوتے ہوئے ان کو جو نہیں مانا گیا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہرقل کی تفصیل تو آپ نے ابھی 2 صفحہ پہلے پڑھ لی۔ ابو طالب کے تعلق سے ابو طالب کے اشعار ہی کو آپ صرف اگر پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ابو طالب کو حاصل تھی۔ مثلا ایک شعر میں کہا کذبتم وبیت اللہ یبزا محمد ولما نطاعن دونہ وننازلی ونسلمہ حتی نسرع حولہ وندھل عن ابنائنا والحلائل۔ جب مکے والے جب قریش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ وغیرہ کرنے کی پلاننگ کرتے تو اس موقع پر ابو طالب نے کہا یہ کذب تم، اے لوگو تم جھوٹ بولتے ہو، تم سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ وبیت اللہ یبزا محمد، بیت اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کیا ایسا ہوگا کہ محمد کو تم مغلوب کر دو گے؟ جبکہ ابھی تک ہم نے ان کے ارد گرد رہ کر قتال نہیں کیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم محمد کو چھیڑنے آؤ گے تو ہم کو وہاں محافظ پاؤ گے، ہم ان کا دفاع کریں گے، اور ابھی تک وہ نوبت نہیں آئی، کیا اتنی آسانی سے تم محمد کو پا جاؤ گے؟ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُسَرَّ حَوْلَهُ، اور ہم محمد کو بے سہارا چھوڑ دیں گے، تمہارے حوالے کر دیں گے۔ وَنَزْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، جبکہ ابھی تک ہم ان کے ارد گرد پچھاڑے نہیں گئے اور ہم اپنی اولاد سے اور اپنی بیویوں سے غافل نہیں کیے گئے، یعنی کہ ابھی ہماری زندگی باقی ہے، جان میں جان ہے، رمق باقی ہے، ہم اپنی پوری طاقت کے ساتھ باقی ہیں۔ ابھی وہ دن نہیں آیا کہ ہم نے اپنی بیویوں کو، اپنی اولاد کو بھلا دیا اور ہم مار دیے گئے، پچھاڑ دیے گئے۔ وہ دن آ جاتا اور ہم نہ ہوتے تو شاید تم محمد کو پا جاتے، لیکن ہمارے ہوتے ہوئے تم محمد پر ہاتھ بڑھا دو گے۔ یہ ابو طالب کے کیسے بامعنی اشعار ہیں۔ اسی طرح ابو طالب نے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہا اب یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتامى عصمۃ للارامل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور ایسا روشن ہے کہ اس کے وسیلے سے بادلوں سے بارش طلب کی جاتی ہے، یتیموں کے سرپرست اور بیواؤں کے یہ محافظ ہیں۔ اسی طرح ابو طالب نے ایک جگہ پر کہا وَدَعَوْتَنِي وَعَلِمْتُ أَنَّكَ صَادِقُ وَلَقَدْ صَدَقْتَ فَكُنْتَ قَبْلُ أَمِينًا، آپ نے مجھ کو دعوت دی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا آپ نے مجھے دین کی دعوت دی، اب مجھے خوب معلوم ہے کہ آپ سچے ہیں، آپ کا دین سچا ہے، اور آج بھی آپ سچے ہیں اور پہلے بھی الصادق الامین رہ چکے ہیں، اور مجھے آگے یہ بھی معلوم ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ من خیر ادیان البریۃ دینا، مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین محمد کا دین، یعنی یہ محمد آپ کا دین سارے دین میں، ادیان میں سب سے زیادہ بہتر اور صحیح دین ہے۔ اور ایک شعر اور ان کا سن لیجئے، کیا کہا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی ووسد فی التراب دفینا، کہا یہ آپ کے دشمن جو بار بار آپ پر حملے کی آوازیں کس رہے ہیں، یاد رکھو واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، یہ آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، یہ آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ میں دفن کر دیا جاؤں، جب تک میں زندہ ہوں یہ آپ تک پہنچ نہیں سکتے۔ اب اتنی ساری باتیں ابو طالب کے تعلق سے آپ نے سنی، یہ ساری باتیں اس بات کو بتا رہی ہیں کہ ابو طالب کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کے تعلق سے تصدیق قلبی حاصل تھی۔ پھر یہ ابو طالب اور یہ ہرقل دونوں مسلمان کیوں نہیں مانے گئے، امت نے ان کو مسلمان کیوں نہیں، کس بنیاد پر نہیں مانا، یہ طلبہ کو جاننے کی چیز ہے۔ مختلف حضرات نے اس کی مختلف توجیحات یا مختلف جوابات دیے۔ یہ تو طے ہے کہ یہ دونوں اہل ایمان نہیں ہیں، کیوں نہیں ہے جواب کی تعبیر الگ الگ ہو سکتی ہے۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اشکال کے جواب میں فرمایا کہ تصدیق قلبی کے ساتھ ایمان کے تحقق کے لیے اقرار بالقلب بھی ضروری ہے. اقرار بالقلب، ایک چیز معلوم تھی وہ کہہ دیا، لیکن ان کے دل نے اس کا اقرار نہیں کیا. اور اس کی دلیل ان کی وہ بات جو انتقال کے وقت ابو طالب نے کہی کہ اگر قریش مجھے عار نہ دلاتے تو اے پیغمبر آج میں آخری لمحے میں آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کی آنکھ ٹھنڈی کر دیتا. پتہ چلا کہ جتنی تصدیقات حاصل تھیں قلب تک نہیں پہنچی ہوئی تھی. ہرقل نے جب پبلک کو جمع کیا اور پبلک کی منافرت کو اور ان کی بیزاری کو دیکھا تو اس نے پیترا بازی کی بات بدل دی. پتہ چلا اس کی تصدیق بھی عقل کی حد تک تو رہی ہے، قلب کی حد تک نہیں پہنچی تھی. لہذا یہ دونوں مسلمان نہیں ہوئے. علامہ ابن حمام نے اپنے انداز میں اس طرح جواب دیا، کہتے ہیں ایمان کے تحقق کے لیے تصدیق قلبی کے ساتھ ساتھ انقیاد قلبی بھی ضروری ہے. تصدیق قلبی کے ساتھ انقیاد قلبی، اور انقیاد کے معنی اطاعت کے آتے، یعنی اپنی باغ ڈور، اپنی لگام اس کے حوالے کر دینا جس کی آپ نے تصدیق کی. اب وہ جو حکم دے تو قیام ہے، وہ جو اذن دے تو قعود ہے، بغیر ان کی مرضی پاک کے نہ رکوع ہے نہ سجود ہے. یعنی یہ غلامی کی کیفیت ہو جائے. اور ابو طالب نے، ہرقل نے اس حد تک اپنے کو تصدیق کے ساتھ نہیں جوڑا تھا، اس لیے تصدیق قلبی اگر تھی بھی تو استسلام میں انقیاد قلبی نہیں تھی. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کی بات فرمائی ہے. انہوں نے تعبیر یہ پیش کی کہ تصدیق کے ساتھ التزام طاعت بھی ضروری ہے. یعنی میں اب آپ جس کی تصدیق کر رہا ہوں اس کی اطاعت بھی کروں گا، اس کے ساتھ چلوں گا. اور یہ التزام طاعت کا پہلو یہاں مفقود تھا. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے جس سے بہت ساری جگہوں پہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ورقہ ابن نوفل کے تعلق سے ہم نے انہی کی تحقیق سے آپ کو بتلایا تھا کہ ورقہ کو مومن اول کیوں نہیں کہا جائے گا، جبکہ ورقہ نے بھی تصدیق کی تھی. وہ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ اصل میں تصدیق وغیرہ کے ساتھ ساتھ اقرار ہے، تصدیق ہے، ان سب کے ساتھ ساتھ ادیان سابقہ سے تبری بھی ضروری ہے. ورقہ کا قصہ ہو یا ہرقل کا یا ابو طالب کا، معنی کہ ان میں تصدیق تھی، قلبی تھی، لیکن ادیان باطلہ سے، جس میں وہ پہلے سے تھے، ادیان سابقہ سے کسی نے بھی بیزاری کا اظہار نہیں کیا. لہذا یہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے، اہل ایمان میں شامل نہیں ہوئے. ورقہ بھی نہیں، ہرقل بھی نہیں، اور ابو طالب بھی نہیں. یہ اور سی بات ہے کہ ورقہ ناجی تھے، ان کے ناجی اور جنتی ہونے کی پہلے بات ہو چکی ہے. اور ہرقل کا تو پچھلے دین کو نہ چھوڑنا ظاہر ہی ہو گیا. جب پبلک نے انتشاری کیفیت دکھلائی اور اختلاف کیا تو وہ پیترا بازی کرنے لگا اور بات بنانے لگا. اسی طریقے سے ابو طالب، اس نے آخر وقت میں وہی کہا کہ قوم قریش مجھے طعنہ دے گی، کہ موت کے ڈر سے اس نے کلمہ قبول کر لیا. پتہ چلا ان لوگوں نے اپنا پرانا مذہب چھوڑا نہیں تھا. یہ بات اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہت کافی ہے. سبحان اللہ بحمدہ.